ہم عالم اللہ نیو شکریال، نواز ٹاؤن اور خانقاہ ٹاؤن ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. انجمن تاجران نے بھی ان کو خوش آمدید کہا ہے. میں تھوڑی سی بات عرض کروں گا اور توجہ کے ساتھ سنیں گے. بھائی دو میں بات الحمدللہ علی کل حال. ہم نے ڈاکٹر صاحب جب پہلے بار یہاں تشریف لائے ہیں تو غیر مشروط طور پر اس علاقے کے لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے اور بلا مشروط، لیکن اس امید پر کہ آنے والا زمانہ ڈاکٹر صاحب جیتیں گے اور تمام نوجوانوں کے اور ہر علاقہ کے ہر طبقہ اجاب کے مسائل حل ہوں گے. چھوٹا سا ڈاکٹر طارق صاحب نے کہا کہ بھائی ہم نے چھوٹا سا جلسہ رکھنا ہے. یہ ہمارے بھائی وہاں سے میں نے ان کے سامنے کہا نہیں، ہم ڈاکٹر صاحب کا بڑا جلسہ رکھیں گے اور الحمدللہ کہ میری تجویز پر ایک بڑا جلسہ ہوگا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کو ہم نے اپنے گھر انوائٹ کیا جب جیتنے کے بعد، اور ہم نے ان کے اپنے اشیاء دیا اور اپنے پروگرام ان کو بتلائے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم بارہا میں طور پر جاؤں گیس کے سلسلے میں اور سلسلے میں. اس ساری مہم سے پہلے محبوب اللہ منہاج صاحب تشریف لائے میرے گھر میں کہ میرا بیٹا تھا. انہوں نے کہا جی نوکری 50,000 روپیہ اور گاڑی میں آپ کے بیٹے کو دوں گا اور آپ جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کریں. ہم نے کہا نہیں، ہم نے تو پہلے فیصلہ کر دیا ہے، اگر آپ جو کچھ مرضی دیں گے ہم کسی صورت میں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. کئی لوگوں نے اس کے بعد مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے پیسے لے کر یہ بک چکے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ ہم نے 1 روپیہ بھی آج تک اور کوئی دنیا کی امارات ہم نے ان سے نہیں لی. لیکن کئی بار میں جاؤں اپنے بیٹے کو لے کر، اس کی عمر جو ہے وہ اول جو رہا ہے، ان کے پاس گیا ایک بار درخواست دے کر دوبارہ تیسری بار چوتھی بار ان کو والے دیے، لیکن انہوں نے ایک بار وقت تو کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن اس سے ڈاکٹر صاحب نے توجہ نہیں دی. خصوصی طور پر علاقہ جو ہے وہ سب ہمارے گربان پکڑ رہے ہیں. کہتے ہیں بھائی آپ کہتے ہیں ذکاری صاحب یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا، پانی کا سسٹم ہوگا، ٹیوب ویل ہوں گے، فلٹریشن پلانٹ ہوگا، فلاں ہوگا. یہ کام نہیں ہوا. ہم چھپ رہے ہیں اور ویسے ہی کہہ رہے ہیں بھائی ڈاکٹر صاحب یہ کریں گے وہ کریں گے. ابھی کل پرسوں میں نے سنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کام کروایا ہے گیس کے متعلق، تو میں نے 2-4 بندوں کو بتایا کہ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے گیس کے متعلق کچھ بات ابھی چلی ہے. لیکن میں ڈاکٹر صاحب سے خصوصی بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب آپ ایک نیک آدمی ہیں، نمازی آدمی ہیں، پرہیزگار آدمی ہیں. ایک سیکنڈ، ان کے اندر یہ خوبیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ڈاکٹر صاحب ذاتی طور پر توجہ نہیں دیں گے پچھلے بھی پتہ لگے. تو اب یہی بات میں یاد کری تھی. الحمد اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے کرم فرمائے. اور ڈاکٹر صاحب دوبارہ بھی اگر ڈاکٹر صاحب آئندہ ہمیں امید دلائیں گے تو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم ساتھ دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام بھی اب آپ کو معلوم ہے جیسا کہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو بھی زحمت دی ہے آنے کی. ہماری پنڈوریا کا مین مسئلہ جو ہے گیس کا ہے، اور اس کے علاوہ لائٹ سروس کا، اور مین مسئلہ جو ہمارے لیے وہ گیس کا ہی ہے کہ گیس کی بہت زیادہ وہاں پہ ہمیں پرابلم ہے. اور اس کے علاوہ جیسے کہ تمام بھی اب آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارا پل پہلے کے پل کا مسئلہ تھا، وہ تو آپ کے تعاون سے اللہ نے کیا کہ وہ پورا ہو گیا ہے. لیکن یہ چھوٹی پلی ہمیں یہاں ضیاء مسجد اور پنڈوریا کے ایریا میں آنے کے لیے بڑی دقت محسوس ہوتی ہے. اس کے لیے اگر آپ کوئی نظر کرم کریں تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے. اور شباب اسلامی کی انشاءاللہ آپ کے ساتھ پوری تعاون کرے گی، اور شباب اسلامی کی یونٹ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے، اور یونٹ کم از کم ہماری 70% آپ کے ساتھ ووٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. میرے دائی عزیز قابل قدر بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، میرے ساتھ میرے بھائی اور بزرگ بیٹھے ہیں، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے کہ آج آپ نے بڑے ایک مختصر وقت میں اور ایک ایسا پروگرام کہ جس کے لیے کوئی بہت لمبی چوڑی نہ تو پلاننگ ہوئی نہ اس کے لیے کوئی بہت لمبی چوڑی تیاری ہوئی، فوری طور پہ میرے پاس کچھ میرے بھائی چھوٹے آئے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ آئیں، آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہم گفت و شنید کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بالکل میرا خیال ہے کہ 1 یا 2 دن کی بات تھی اور اس میں آپ اتنی بڑی تعداد میں اور جس جوش و خروش سے آپ آئے، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ یقین کریں کہ آپ کے اس پیار کی اور اس جذبے کی میرے دل میں بڑی قدر ہے. بہت شکریہ. جو خاص طور پہ تنظیمیں جو اسے بھی مجھے بتایا گیا، آج بھی جو یہاں پہ تشریف لائی، انجمن تاجران کمیٹی، ایس ایس پی کے جو میرے بھائی بات کر رہے تھے، شباب اسلامی پاکستان، ینگ ویلفیئر سوسائٹی، شاہین اسٹوڈنٹس فیڈریشن، خدمت فاؤنڈیشن، ملپور فاؤنڈیشن، اتحاد اسٹوڈنٹس فاؤنڈیشن، انقلاب ویلفیئر سوسائٹی، یہ جتنے میرے بھائی ہیں جو ان تنظیموں میں ان کی نمائندگی ہے، جو ان کے عہدیدار ہیں، میں ان سب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. کیونکہ سب سے پہلے بات مسائل کی ہوئی ہے، لہٰذا میں تھوڑی سی بات اس حوالے سے کروں گا اور اس کے بعد پھر بات ذرا کریں گے کہ آگے ہمارا معاملہ کا کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے اور آپ کے ساتھ ہماری وفاداری ان شاء اللہ تعالیٰ آگے کن حوالوں سے ہوگی. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں یہ بات برملا اور میرا خیال ہے کہ شاید پاکستان کا واحد ایم ایل اے ہے کہ جو جب بھی پروگرام ہوتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، روز ہی تقریباً ہفتے میں اگر 7 دن نہیں تو 3-4 دن ٹیلی ویژن میں نمائندگی ہوتی ہے، ہمیشہ اپنے حلقے کی بات ضرور کرتا ہوں. اور کئی دفعہ آپ نے سنا بھی ہوگا اور یہ بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ ہمارا یہ علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو وفاقی دارالحکومت ہے، اس کے ساتھ یہاں پہ صدر ہاؤس بھی ہے، یہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس بھی ہے، یہاں پہ اسمبلی بھی ہے، یہ سارے اسی حلقے میں ہیں. لیکن آج ہمارے اس حلقے میں بشمول آپ کی اس آبادی کے 5.5 لاکھ سے زیادہ لوگ گیس کی نعمت سے محروم ہیں. یہ کوئی تھوڑی تعداد نہیں ہے. 5.5 لاکھ لوگ اسلام آباد کے صرف NA49 کی میں بات کر رہا ہوں، وہ گیس کی نعمت سے محروم ہیں. اسکولوں کا اگر آپ سسٹم دیکھیں، ابھی میرے بھائی نے جو بات کی، انہوں نے ٹریڈرز کے حوالے سے بات کی، یہ مسائل بالکل اپنی جگہ پہ ہیں. اس سے زیادہ مسائل یہاں پہ ہیں. سیوریج سسٹم کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، مجھے پتا ہے یہاں پہ کوئی پراپر سیوریج سسٹم نہیں ہے. پینے کے پانی کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، مجھے پتا ہے یہاں پہ پینے کے پانی کا کوئی افیکٹو بندوبست نہیں ہے. فری گیس تو خیر ہے ہی نہیں. اسی طرح یہاں پہ کچھ معیاری جو آپ یہ کہیں کہ وہ تعلیم جو اسلام آباد کے سیکٹرز میں مل رہی ہے، اس لیول کی یہاں پہ تعلیم کوئی ایسی درسگاہ نہیں ہے. پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ آپ کو پتا ہے، وہ لوگوں نے آمدنی کا اور کمائی کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. اسی طرح اس علاقے سے کوئی جو ہماری کوئی ماؤں بہنوں کو بچوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی معیاری ڈسپینسری نہیں ہے، ان کو اسلام آباد لوٹپٹی کرنا پڑتا ہے. اس طرح کے کئی ایسے بے شمار چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو ہماری نظر میں ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان مسائل کو ہم ابھی تک میٹ کیوں نہیں کر سکے، اس کی وجہ کیا ہے. وجہ اس کی بنیادی یہ ہے کہ جو فنڈز، جو پیسہ ہمیں ان مسائل کے حل کے لیے درکار ہے، اس کا 10% بھی ہمیں حاصل نہیں ہوتا. پورے 1 سال میں مختصر یہ بات کروں گا، صرف آپ کو تھوڑا سا فلیور دینے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے یا اپنی وضاحت کرنے کے لیے کہ 1 کروڑ روپیہ ہماری 12 یونٹ جو سے حلقے کی، اس میں 7-8 لاکھ روپیہ فی یونین کونسل آتا ہے. یہ جو ابھی بنے ہیں ہمارے جو پلیاں بنی ہیں، جو پل بنے ہیں، ایک آپ کے شکریال کے لیے بنا ایک سنم چوک پہ، وہ بھی یہ بادی آگے جاتی ہے تو لنک اسی کو جا کے لگتا ہے. پورے حلقے کے اپنے بھائیوں کو بلا کے میں نے اس طرح ان کی محنت کی. میں نے کہا 7-7 لاکھ روپیہ ہر پہلے 2 سال تو ہم نے یہ کیا کہ ہر یونین کونسل کو 7-8 لاکھ روپے دے دیا جائے، آپ اپنی مرضی سے کر لیں. لیکن 7-8 لاکھ روپے میں آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، پانی کے 4 نلکے نہیں لگ سکتے، 100 فٹ گلی پکی نہیں ہوتی اس سے. تو اس لیے پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ اگر ایک جگہ کو فنڈ اگر ہم لگائیں تو شاید اس سے کوئی بہتر رزلٹ نکل آئے. اور الحمدللہ اس سے ایک ایسی جگہ کے اوپر پلی بن گئی جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی یہ گزرگاہ ہے. بچے وہاں سے گزرتے ہیں، وہاں سے خواتین گزرتی ہیں. سنم چوک کا بہت مسئلہ تھا، ذرا سا بارش ہوتی تھی بچے اسکول نہیں جا پاتے تھے، وہ الحمدللہ بن گیا. تو جہاں جہاں مجھے کوئی موقع ملا یا جہاں جہاں مجھے کوئی فنڈ اس طرح کے ملے، کام کرنے کی کوشش کی. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں تنگ کس طرح کیا جاتا ہے. 4 کروڑ روپے میں نے پچھلے سال اکٹھا کیا. یہ بات میں اپنے سارے دوستوں کو
اور وہ سارے ڈاکومنٹیشن کے اوپر بات ہے. 1 کروڑ روپیہ میں نے اپنا، 3 کروڑ روپیہ ہماری لیڈیز ہے، میں نے پنڈی سے ہماری طاہرہ اور امزیر، اسی طرح ایک لاہور سے گجرا والا سے ان سے کہہ کے میں نے 4 کروڑ روپیہ اکٹھا کیا. یہ صرف انہی کاموں کے لیے. اس نے آپ کی شکریال کے لیے 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ صرف سوئی گیس کے لیے رکھا ہوا ہے. اسی طرح گاڑا سیدا ایک گاؤں ہے، 25 لاکھ روپیہ اس کی گیس کے لیے تھا، سیالہ میں اس کو گیس کے لیے تھا. تو یہ سارے اس طرف جائیں آپ تو آگے ایک گاؤں آتا ہے جبی، اس کے لیے رکھا ہوا تھا، 10 لاکھ اس کے لیے تھا سوئی گیس کے لیے. پھر ایک اور اس کے ساتھ سلطانہ فاؤنڈیشن کے سامنے ایک بہت بڑی آبادی ہے، 50 لاکھ روپیہ اس کی گیس کے لیے تھا. تو وہ 4 کروڑ روپیہ موجودہ جو ہمارے اس وقت حکمران ہیں، آپ جانتے ہیں سب، وہ 4 کروڑ میں سے 1 روپیہ انہوں نے ریلیز نہیں کیا. 1 روپے کی گرانٹ ہمیں نہیں دی. حالانکہ وہ فنڈ ایسے ہوتے ہیں کہ جو روکے نہیں جا سکتے. ہر ایم این اے کو، خواہ وہ اپوزیشن میں ہے، خواہ وہ لیڈیز ایم این اے ہے جن کا کوئی حلقہ نہیں ہوتا، خواہ وہ سینیٹر ہیں جن کے کوئی حلقے نہیں ہوتے، سب کو دیا جاتا ہے. اس کے لیے بھی میں نے دوبارہ بھی وہ کیس میں لڑ رہا ہوں کہ وہ 4 کروڑ کا میں ریلیز ہو. لیکن آپ کی شکریال کے لیے ابھی جو نئے سال کا ہمیں 1 کروڑ کا ملا ہے، اس میں سے 50 لاکھ روپے کی اپروول دوبارہ شکریال کی گیس کے لیے دی ہے. اور انشاءاللہ وہ کام صرف اور شروع ہوگا. ابھی آج کل میرا جو سیکٹری ہے وہ آج بھی لاہور میں تھے. یہ صرف آپ کی جو ایسٹیمیٹ اور جو محکمانہ منظوریاں ہوتی ہیں اس عمل میں سے وہ گزر رہا ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ 50 لاکھ سے وہ شروع ہوگا. جب تک وہ کام شروع ہوگا انشاءاللہ مزید بھی فنڈ دائیں بائیں سے کچھ اپنے ایم این اے سے محنت کر کے میں لے کے انشاءاللہ مزید اس میں ڈالیں گے. اس کام کو رکنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. 10 کروڑ روپیہ پنجاب گورنمنٹ سے میں لے کے آیا، لیکن وہ بھی شہباز شریف صاحب سے وہ بھی ان لوگوں نے یہاں پہ نہیں آنے دیا کہ جی یہ وفاقی حکومت ہے، یہاں پہ آپ وہ فنڈ نہیں لے کے آ سکتے. تو یہ چند جو مشکلات ہمیں درپیش ہیں. جی ایم سوئی گیس، میں نے جب ان سے اپنے علاقے کے مسائل کے حوالے سے بات کی اور انہوں نے اس کو کوئی توجہ نہیں دی، میں نے ان کے خلاف اسمبلی میں تحریک استحقاق پیش کی. اس پہ انہوں نے پھر کچھ سازشیں شروع کر دی ڈھونڈنی. میرے پاس آئے کہتے ہیں جی مہربانی کریں تحریک استحقاق واپس لیں. میں نے انہیں کہا جی کہ آپ میرے حلقے کے جو مسائل ہیں کم از کم ساتھ چل کے ایک دفعہ آپ دیکھیں تو صحیح حالات کیا ہیں. میں ان کو بارہگاؤں لے گیا. وہ تصویر بھی شاید آپ نے اخبار میں دیکھی ہوگی. بارہگاؤں میں ہم نے کھلی کچہری کی. تمام جیسے آپ بھائی کھڑے ہیں پورے بارہگاؤں کے لوگوں کو ہم نے بتایا کہ آج جی ایم سی کے سارے اپنے سارے مسائل وہاں پہ آپ لے کے آئیں، کیونکہ وہاں پہ بھی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں. گیس گئی ہے لیکن من پسند لوگوں کو دینا، کسی کو میٹر دینا، کسی کو نہ دینا، ایک گلی سے ووٹ ملی ہے وہاں پہ لائن لے جانا، جس گلی میں نہیں ملی اس کو بائی پاس کر جانا. اس طرح کے مسائل تھے. اگلے 10 دن کے اندر اس جی ایم سی گیس کا ٹرانسفر کر کے چودھری ارشد اس کا نام ہے اس کو لاہور بھیج دیا کہ یہ ڈاکٹر سارے کے ساتھ جو ہے سی گیس کی میٹنگ کر رہے تھے وہاں پہ. حالانکہ کھلی کچہری میں یہاں پہ آیا ہوں تو آپ کے مسائل سن رہا ہوں. یہ بھی کھلی کچہری ہے. اس میں یہاں پہ کون سی ایسی چیز ہے جو میں آپ کو بھی دے کے جا رہا ہوں. تو وہ بھی ایک مسائل سننے کے لیے گئے، وہ بھی ان لوگوں کو دوبارہ نہیں ہوا. تو مطلب یہ تکلیفیں. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں اور یہ بات میں کرتے ہوئے مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ نگیر بخاری صاحب جی بہت قابل احترام ہے. میں ان کے دفتر خود چل کے 2 دفعہ اس سے زیادہ دفعہ گیا اسمبلی. میں نے کہا جی یہ جو علاقے کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے ہم اپنی جو سیاسی اختلافات ہیں ان کو سامنے نہیں لانا چاہیے. یہاں پہ اگر میری اور نگیر بخاری صاحب کی سیاسی اختلاف کی وجہ سے یا کسی اور لیڈر کی سیاسی اختلاف کی وجہ سے اگر آپ کے علاقے میں گیس نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی سیاسی ہے. اور کچھ ایسے علاقے جہاں پہ اس طرح کے مزید کاموں کو روکا گیا، میں نے مثالیں دے کے میں نے کہا کہ یہ کام رکے ہیں، مہربانی کریں ان کو چلنے دیں. میں نے کہا شاہ صاحب، اور میں واقعی ان کا احترام کرتا ہوں، میں نے کہا شاہ صاحب آپ استطاع کریں وہاں پہ جا کے، لیکن خدا کے لیے ان کاموں کو روکے مت، ان کاموں میں رکاوٹ مت ڈالیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ خیر سگالی کا بخاری صاحب بھی زندہ ہے، میں جلسوں میں بھی یہ بات کروں گا، اس سے زیادہ اپنے لوگوں کے لیے خیر سگالی کا یا محبت کا پیغام میں سمجھتا ہوں میری طرف سے اور زیادہ کیا ہو سکتا ہے. تو میں ان کو یہ بھی کہا، میں نے کہا جی کہ اگر کسی جگہ کے اوپر آپ کی پلیٹ لگتی ہے، آپ کی تختی لگتی ہے، ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن کم از کم لوگوں کو جو ہے وہ سہولت پہنچنی چاہیے. نوکریوں کی بات بھی کہی صاحب نے. فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن میں نوکریاں آئیں، ہم نے اس کے لیے سفارش کی، اس کے لیے بھاگ دوڑ کی. انہوں نے 1-1 لاکھ روپیہ استادیوں سے لے کے وہ بھرتی شروع کر دی. اب مجھے اب یہ بتائیں کہ اگر کوئی، میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر کوئی پولیس کا محکمہ ہو، وہاں پہ اگر کوئی پیسے دے کے بھرتیاں کر رہا ہو، کوئی پولیس کے محکمے میں، کوئی کسٹم کے محکمے میں، کوئی انکم ٹیکس کے محکمے میں، تو سمجھ آتی ہے کہ جناب خدایا جو پولیس میں انکم ٹیکس کسٹم میں جائے گا وہ کل وہاں سے پیسے نہیں کمائے گا. جو ایک استانی بیچاری کسی پرائمری اسکول میں بھرتی ہو رہی ہے، وہ لاکھ روپیہ دے کے بھرتی ہو رہی ہے،
اس کی رشوت لینے کی تو میری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہ لی گئی۔ اب ظاہر ہے جہاں پہ رشوت چل رہی ہو وہاں پہ جو ہے وہ سفارشیں کہاں پہ کام آتی ہیں۔ میں کیبنٹ کمیٹی کا ممبر تھا، اسٹینڈنگ کمیٹی کا، وہاں سے میں نے ایک کمیٹی چھوٹی بنوا کے سی ڈی اے کے حوالے سے بنوائی اور میں خود اس کمیٹی کا سربراہ، پھر میں نے سی ڈی اے کی میٹنگ بلائی اور صرف ان نوکریوں کے لیے میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ بتائیں کہ پچھلے 3 سالوں میں کتنی نوکریاں دی گئی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ 1006 نوکریاں، اور ساری اندر کوئی نوکری اخبار میں نہیں آئی۔ میں نے کہا مجھے آپ صوبہ وائز بتائیں، اس طرح نہیں کہ یہ 1000 نوکری، اب ظاہر ہے وہ پابند ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کو جواب دینے کے، تو صوبہ وائز جب آئی تو میں حیران رہ گیا کہ جو لسٹیں بنی ہیں اس میں پنجاب، سندھ، بلوچستان، صوبہ خیبر اور کوٹا، اسلام آباد کی اس میں نام ہی نہیں ہے۔ وہ بھی میں نے ابھی ساری کی ساری ڈیٹیلز لی ہیں۔ کل میں نے میٹنگ کی یہاں پہ تیمز میں، نیا یہاں پہ فیڈرل میڈیکل کالج بننے جا رہا ہے، بن گیا، اس کا نوٹیفکیشن ہو گیا، اس کے 50 اسٹوڈنٹس اس پہلے سال میں ان کو داخلہ دیا جا رہا ہے۔ میں نے وہ ان سے میں نے کہا جی مجھے اس کی ڈیٹیل دیں کہ کن کن صوبوں سے کتنے کتنے سیٹیں آپ نے رکھی ہیں۔ اسلام آباد سے 5 سیٹیں رکھی گئی ہیں۔ میں اس کو کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ فیڈرل میڈیکل کالج اور وہاں پہ جناب آپ 5 سیٹیں رکھیں۔ تو یہ زیادتی ہیں، اس کے لیے میں الحمدللہ سویا ہوا نہیں ہوں، میں جاگ رہا ہوں۔ یہاں پہ اگر کسی کام کی کوئی شکایت کسی بھی حلقے سے اگر صرف ان فنڈز کی وجہ سے ہے تو میں بالکل مانتا ہوں کہ ہمارے پاس فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے ترقیاتی کاموں کو جس انداز سے ہم کرنا چاہتے تھے اس کا 10% بھی نہیں کر سکے۔ اس کے ساتھ میں نے اپنے سب بھائیوں کو یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگلا دور کہ اس پارٹی کا دور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو انہیں مینڈیٹ دیا گیا تھا انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ ہمیں ملک ٹھیکے پہ مل گیا ہے، مینڈیٹ نہیں ہے بلکہ کوئی پاکستان کو کارپوریشن ہے اور ہم اس کے کوئی ٹھیکیدار لگ گئے ہیں۔ اگلا دور انشاءاللہ میاں نواز شریف کا دور ہوگا، مسلم لیگ کا دور ہوگا۔ میں آپ کو یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ جتنے آپ نے یہ مسائل بتائے ہیں، جو آپ نے نہیں بتائے میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر یہ سارے کے سارے حل نہ ہوئے میں خدا کی قسم سیاست چھوڑ دوں گا، آپ سے ووٹ نہیں مانگوں گا۔ یہ سارے اور یہ آپ لوگوں کی بنیادی حق ہے، یہ کوئی آپ کے اوپر احسان نہیں کر رہا۔ اب میں تھوڑی سی بات ذرا کر دوں اپنے پارٹی کے حوالے سے۔ اچھا ایک چیز سیاست کے حوالے سے میں اور آپ کو عرض کروں کہ فنڈ کے حوالے سے یقیناً جو ہم کمی کا شکار رہے ان علاقوں میں جس حساب سے ہم کام کرنا چاہتے تھے نہیں ہوا، لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جیسے قاری صاحب نے خود بھی فرمایا، گلا بھی کیا اور دوسری بات بھی بتائی سر آنکھوں پہ کہ جو میرے پاس کسی بھی ذاتی کام سے، کسی بھی اجتماعی کام سے جس کا تعلق صرف ان فنڈ سے نہ ہو، علاقے کا کوئی مسئلہ ہو، پولیس سے ریلیٹڈ ہو، بچوں کے داخلے کا مسئلہ ہو، ریونیو سے کوئی ریلیٹڈ ہو، کوئی اور کام ہو، وہ آیا اس کو میں نے الحمدللہ عزت بھی دی ہے، اس کا کام بھی کیا ہے۔ کام اللہ کی ذات کرتی ہے، وسیلہ ضرور بناؤں، ان کو عزت کے ساتھ ان کے کام بھی کیے ہیں، اور سیاست کو میں کہتا ہوں کہ ہم نے ایک نیا رخ دیا ہے، اور وہ رخ ہم نے یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اختیار بھی دیا، عزت بھی دی ہے، تو اس کو ہم نے شرافت کے ساتھ اور لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کیا ہے، کسی کی حق تلفی کے لیے استعمال نہیں کیا، کسی کی زمین دبانے کے لیے استعمال نہیں کیا، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں جو ایک ٹرینڈ ہے یہ آنا چاہیے، یہ تبدیلی آنی چاہیے۔ سیاست کا مقصد خدمت اور عبادت ہوتا ہے، سیاست کا مقصد جب آپ اختیار میں عہدے پہ ہوں بدماشی نہیں ہوتا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ شرافت کی سیاست کو فروغ دیا ہے، اپنے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ شرافت کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہو اور ہم نے چھوڑ دیا ہو۔ ہم نے بھرپور اپنے لوگوں کا، اپنے ورکرز کا، اپنی پارٹی کے لوگوں کا بھرپور الحمدللہ دفاع بھی کیا، ان کے جس قابل ہو سکے ان کے لیے بھاگے بھی، ان کے لیے کام بھی کیے۔ پارٹی کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی تھوڑا سا سیاسی جو پس منظر ہے اس کے اوپر کافی تیزی سے تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ گراؤنڈ سے زیادہ میڈیا کے اوپر آپ کو نظر آئیں گی۔ ان کو اٹھانے والا جو ہے یہ زیادہ میڈیا ہے، اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ میں نے اس دن ایک پروگرام میں کہا کہ میاں نواز شریف کے جو جلسے ہوتے ہیں ان کو لائیو جلسوں کو اتنی کوریج نہیں دی جاتی جتنے آپ نے کراچی کے جلسے کو ایک دن پہلے خالی میدان کو آپ نے کوریج دی ہے۔ ایک دن پہلے شروع ہو گیا جناب، آپ کرسیاں آ رہی ہیں، اب ٹرک آ رہے ہیں، اب بینر لگ گئے ہیں جی، اب ترانے لگ گئے ہیں یہاں پہ جی، تو اب بچے یہاں پہ آ گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ پھر جو ایک تصور انہوں نے یہ دیا تھا کہ ہم کوئی تبدیلی کی بات کرنے جا رہے ہیں، نوجوان لوگوں کو لے کے آنے کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ سارے کے سارے وہ لوگ جمع ہو گئے ہیں جو آزمائے ہوئے لوگ۔
یہ وہ لوگ ہیں جو مسترد شدہ لوگ ہیں، یہ وہ لوٹے ہیں جو صرف اپنے لالچ کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے اختیار کے لیے ان جماعتوں میں کٹھے ہوئے ہیں۔ جاوید ہاشمی صاحب کا نام لیا جاتا ہے ہماری جماعت میں، جاوید ہاشمی صاحب کو کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون سے گلے ہیں۔ میں نے 2-3 پروگراموں میں یہ بات کی، شاید کسی بھائی نے دیکھی بھی ہو۔ 5 عہدے مسلم لیگ نون کے جاوید ہاشمی صاحب کے گھر میں میاں نواز شریف نے دیے ہوئے ہیں۔ جاوید ہاشمی صاحب خود MNA، ان کی بیٹی جو ہے وہ MNA، 2 MNA ایک گھر میں ہو گئے۔ جاوید ہاشمی صاحب پارٹی کے سینئر نائب صدر، ان کی بیٹی ملتان کی صدر، ان کا داماد زاہد نہال ہاشمی پنجاب مسلم لیگ نون کا نائب صدر۔ اس سے زیادہ پذیرائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ انہیں کچھ اور بات بتائی گئی ہے۔ یہ سارا ایجنسیوں کا ڈرامہ ہے کہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح۔ اور آج بھی راجہ فلاح صاحب جس کو لیٹ ہوا، آج بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایسی طاقتیں ہیں جو کوشش کرتی ہیں کہ الیکشن سے پہلے ہم یہ اناؤنس کر دیں گے فلاں کو اتنی سیٹیں دیں گے، فلاں کو اتنی سیٹیں دیں گے، فلاں کو اتنی سیٹیں دیں گے۔ اب ان کے یہ ڈرامے چل نہیں سکتے۔ ہاشمی صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی عمر 64 سال ہے، آپ کی ریکارڈ میں آپ کو بتا دوں، ابھی اور کتنی آپ ٹکرے ماریں گے، آئیں آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم اقتدار میں آئیں گے، ہم آپ کو صدر بنائیں گے۔ وہ صدر بننے کے شوق میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، جس طرح ان کو تنکے کو، اور وہ سارے لوگ جو کھوٹے سکے ہیں، میں نے ایک پروگرام میں بھی کہا، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، میں نے کہا یہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ بڈھی کوڑی اور لال لگام، جتنا مرضی آپ ان لوگوں کو لال لگام لگا دیں، ان لوگوں کو لوگ پہچانتے ہیں، ان کے کردار کو لوگ پہچانتے ہیں۔ جعلی ڈگری ہولڈر وہاں پہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، جرم شرف کے سارے وزیر وہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات سے آپ بالکل نہ گھبرائیں کہ میدان کے اوپر مجھے کوئی ایسا خدا نخواستہ فکر نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے، کوئی سونامی آ گئی ہے۔ میڈیا نے زیادہ اس بات کو اٹھایا ہوا ہے، اور اپنی پارٹی کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ یہاں پہ آپ سب بھائیوں کے تعاون سے انشاءاللہ تعالی ہماری جو ایک تنظیم سازی کا عمل تھا اس کو بھی اگلے 1 سے 2 ہفتوں کے اندر انشاءاللہ تعالی مکمل کرتے ہیں۔ آپ کے یہاں پہ پورے شکریال میں جو یوتھ کا یونٹ ہے نوجوانوں کا، اس کو اناؤنس کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کی مشاورت سے جو پراپر تنظیم ہے یہاں پہ اس کو اناؤنس کریں گے۔ آپ کو باقاعدہ ہم کارڈ جاری کریں گے جو ہماری پارٹی کے ہوں گے انشاءاللہ، جس پہ میاں نواز شریف صاحب کے دستخط ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی جس جگہ آپ کو ضرورت پڑے گی، آپ کا یہ بھائی قطع نظر اس بات کے کہ الیکشن ہے نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کھڑے ہوں گے۔ آپ کے لیے اگر شفیع صاحب گواہ ہیں، یہ پچھلے 2-3 دفعہ آ چکے ہیں۔ آپ کے لیے ایک جو ڈاک خانہ ہے اس کی اپروول ہم نے وفاقی جو منسٹر ہے اس سے لے لی ہے، اس کے لیے انشاءاللہ آپ کی مشاورت سے دیکھ لیں کہاں جگہ بنتی ہے، کیا ہوتا ہے۔ آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ آپ شکریال کے لیے ایک تحفہ ہوگا کہ ایک ڈاک خانہ آپ کا ہم نے منظور کرا دیا ہے الحمدللہ۔ تو یہ چند بنیادی چیزیں تھیں، آپ لوگوں کو ہمیں ساتھ چاہیے، اور ہم انشاءاللہ تعالی مجھے آپ جس قدم پہ انشاءاللہ جس فورم پہ آزمائیں گے، میں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور ساری پولیس بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، سارا کھانا صحیح ہے انشاءاللہ جی۔ بات یہ ہے کہ بندہ ڈیوٹی دین جانا انہوں بہار کے انہوں کہتے کہ تو ایسا کر 40,000 روپیہ دے جا، تیرا بنا جا جرم پایا، جس آدمی کے گھروں ملتا ثابت ہوتا انہوں چھڑ دیں، وہ پولیس کا آدمی ہے، انہوں چھڑ دیں، دوسرے کٹ کے رات میں گیا 11 بجے آیا، میں کیا انہوں پھر وہ آ کے مانتا نہ سی، میں کیا پھر کدا منیا ایسا چلے کہ انہوں مناؤ، انہوں کہہ ڈایا کہ تو کہہ کہ مکان میں کرائے تھے 4,000 کا دیا سی، اس آبادی چ نسی رہنا، میں فون لیا کرائے اتوں مدا فریا گیا گڈی کا، پھر نال انہوں ایک کٹ کے بنایا کہ اس بندے کا نام نہیں لینا ڈھونڈنا کہ پولیس کے ملازمی نے پولیس والے کہہ رہے انہوں کو پیسے لے لے کے تو اس بندے دوسرے جہاں وا وہ سب کا پا کے تو اپنا گزارش ہے کہ پولیس سے میں پہلے گزارش کی تھی کہ جتنے مسائل پولیس انتظامیہ پٹواری اسکولوں کے داخلے اسپتالوں کے جتنے کیس ہے الحمدللہ کوشش کی ہے کہ سارے لوگوں کو حل کر کے دیے الحمدللہ۔ یہ ذاتی نوعیت کے مسائل نے پولیس کا تو سنوں پتا ہے کہ انہیں تک آوے دعوی ہی بگڑے ہیں، کوئی تھانے کی کہانی نہیں ہے، جس تھانے تھی دیکھو گے انہیں یہی حالات ہے۔ ہوں ڈاکٹر جی اصل کیا کہ ایس پی نے کہنی ہے، جب ایس پی نے کہا تو انہوں نے کیا 2 نمبر کھانا کھا لیا سی، جب ایس پی نے سانو کہنا اسی پہلو کہنا کہ بندہ اس کیس کی میں ڈیٹیل دیو، میں خود آئی ٹی میں گل کرتا ہوں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ ذرا جو بندے سے جنوال نے انشاءاللہ انہوں نے صدے بات بھی کرتا ہے انشاءاللہ تھوڑا وقت کرنے ہیں نوا کیس نہیں، کئی کیس ایسے نے جڑے روز میں دیکھنا کہ ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ میں آخر جی اپنا جاوید خان صاحب دا، محبوب کیانی صاحب دا، انقلاب ویلفیئر سوسائٹی
SIP خاص طور پہ سارے کا اور تمام دوستوں کا پھر شکریہ ادا کرنا اور اس کے نال ایک چھوٹی جی اناؤنسمنٹ بھی کر رہے ہیں 3 تاریخ 3 دسمبر پرسوں کا گل میرا اپنا جو دفتر ہے چک شہزاد پارک روڈ سے اتنے کافی بڑا ایک اجتماع کر رہے ہیں اپنے سارے ورکرز کا سارے دوستوں کا پارٹی کے ساتھیوں کا یوم تاسیس مسلم لیگ جس وقت بنی 1906 تو 3 دسمبر 1906 مسلم لیگ کا وہ فارمیشن ڈے تھی کہہ لو فاؤنڈنگ ڈے اس سلسلے کی یوم تاسیس کا ایک تقریب اتنے کر رہے ہیں جمعے تو بعد فوراً ان شاء اللہ تو یہ سارے دوستوں کو دعوت بھی ہے اور سارے اپنے باقی دوستوں کا ضرور شرکت بھی کرو باقی ان شاء اللہ تعالیٰ باقی پروگرام ہے تنظیم سازی کا اور پارٹی کا ان شاء اللہ اسے بھی سارے نے دسا اور سارے دوستوں کا اور ضرور کا پھر بہت شکریہ